بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سعدیہ کا رشتہ طے ہوا تو اس نے یونیورسٹی کے دوست تیمور کو فون کیا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا اور سعدیہ سے سخت ناراض تھا۔ سعدیہ نے اسے میسج کیا کہ ایک دفعہ میری بات سن لو، اس کے بعد کبھی مجھ سے بات مت کرنا۔ تیمور نے اس کا فون اٹھایا تو سعدیہ نے کہا کہ یہ شادی میری مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے بھائی میرے ساتھ مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اپنے کزن سے شادی کر لوں۔ یہ شادی برائے نام کی ہی ہوگی اور یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ تجھے کچھ مہینے صبر کرنا پڑے گا، بس پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ تیمور کے دل کو تسلی ہوئی۔ شادی کے بعد وہ تیمور سے ہر وقت فون پر لگی رہتی تھی اور اپنے شوہر سے اجنبیوں والا رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے شوہر اسلم سے کہا کہ مجھے ڈبل بستر پر نیند نہیں آتی، اس لیے آج کے بعد میں اکیلے بستر پہ ہی سونا پسند کروں گی۔ نکاح میں ہونے کے باوجود کافی عرصے تک اس نے اسلم کو چھونے تک نہیں دیا۔ اسلم ایک سلجھا ہوا شخص تھا، اسے زبردستی کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ رات کا زیادہ تر عرصہ وہ خدا کی عبادت میں گزار دیتا تھا، جبکہ اس کی بیوی سعدیہ یہ سمجھتی رہی کہ وہ باہر ہوٹلوں میں عیش کرتا ہے۔ اس نے بڑے فخر کے ساتھ تیمور کو فون کر کے بتایا کہ 6 ماہ ہو چکے ہیں، میں نے اپنے شوہر کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ تیمور کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے سعدیہ سے کہا تو پھر وہ بیچارہ کیسے اپنا گزارا کرتا ہے؟ گزارا کہاں کرے گا، ساری رات باہر ہوٹلوں میں منہ مارتا پھرتا ہے، مگر مجھ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پہلے دن سے ہی اسے اپنا شوہر تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ زیادہ عرصے تک اس رشتے کو قائم نہیں رکھ سکے گا اور مجھے طلاق دے دے گا، پھر دیکھنا میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ایک رات بہت تیز بارش تھی۔ اسلم مسجد میں نہ جا سکا اور گھر کے ایک کمرے میں ہی تہجد کی نماز ادا کرنا شروع کی۔ سعدیہ کی آنکھ کھلی تو اسلم اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ کافی دیر تک جب وہ کمرے میں نہ آیا تو اس نے سوچا کہ باہر تو تیز بارش ہے، تو آخر یہ کہاں جا سکتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر دیکھنے کے لیے آئی تو ساتھ والے کمرے میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو اسلم رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے پروردگار، مجھ پر وہ بوجھ مت ڈالنا جس کو اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اسلم کی درد بھری دعا اور رونے کے باوجود اس پتھر دل عورت کا دل نرم نہ ہو سکا اور اکڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اب سعدیہ کا مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ واپس اپنے بستر پر سونے لگی تو اس کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی کپکپی سی محسوس ہوئی جو کہ اس نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اسی خوف میں سو گئی، مگر جب صبح اٹھی اور شیشے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنے چہرے اور گردن پر کچھ نشانات نظر آئے جس نے سعدیہ کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جلد کا کینسر ہو چکا ہے۔ بہت علاج کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ آج سعدیہ نہایت اذیت ناک حالت میں ہے۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں پیپ پڑ چکی ہے، ہر وقت درد سے چیختی رہتی ہے۔ اب اسلم ہی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ اپنا وہ جسم جس پر اسے بہت ناز تھا اور جس کو وہ اپنے شوہر سے دور رکھتی تھی، وہی جسم اب ناکارہ ہو چکا ہے۔ تیمور نے بھی اس سے دوری اختیار کر لی۔ جب ایک عورت اور مرد کا نکاح ہوتا ہے تو وہ محض نکاح کے 2 بول نہیں ہوتے، بلکہ اب وہ دونوں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جب اپنے مرد سے دوری اختیار کرتی ہے اور اس کو اذیت دیتی ہے تو آسمان پر فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ظالم مرد جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، وہ بھی زندگی میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کا احساس کرنے سے ہی وجود میں آتی ہے۔